بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایرانیوں کے نامور سالار ہرمز نے مسلمانوں کے لشکر سے ٹکرانے سے پہلے تیز رفتار قاصد اپنے مرکزی شہر مدائن کی طرف روانہ کیے تھے، اور وہاں سے اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اور لشکر طلب کیا تھا۔ چنانچہ ہرمز کی یہ درخواست جب دربار ایران میں پہنچی تو وہاں سے ہرمز کی مدد کے لیے ایک زبردست لشکر تیار کیا گیا۔ اس لشکر کا سالار ایک شخص قارن کو مقرر کیا گیا جو انتہا کا بہادر، دلیر اور جنگ کا وسیع تجربہ رکھنے والا تھا۔ چنانچہ قارن اس لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے ہرمز کی مدد کے لیے بڑھا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہرمز کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ہرمز کے جو لشکری بھاگتے ہوئے واپس گئے تھے، قارن کو وہ ہزیمت یافتہ لشکری راستے میں ہی مل گئے تھے۔ قارن نے ان بگوڑوں کو روکا، ان کی ہمت بندھا کر اپنے ہمراہ لیا اور آگے بڑھ کر دریائے فرات کے کنارے آ کر اس نے قیام کیا۔ اس لشکر میں قارن کے ہمراہ ایران کے دو اور نامور اور شجاع سالار بھی شامل تھے، ان میں سے ایک انوش جان اور دوسرا قبادت۔ چنانچہ ایرانیوں کے یہ تینوں سالار مسلمانوں سے ٹکرائے، لیکن تینوں کی بدقسمتی کے مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران ایرانیوں کے یہ تینوں سالار اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ایرانی اپنی 3000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھاگتے ہوئے بھی ان میں سے بہت سے دریا میں ڈوب مرے اور بہت سے گرفتار ہوئے۔ چنانچہ اس شاندار فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید اور حضرت مسنہ بن حارثہ شیبانی نے اس صوبے کی رعایا کو کسی قسم کی تکلیف اور اذیت پہنچائے بغیر جزیہ کی ادائیگی پر آمادہ کر کے وہاں اپنا عمل مقرر کیا۔ وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ جیسے وہ دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہو گئے ہوں۔ قارن، اوشجان اور قباد تینوں سالاروں کے مارے جانے کے بعد دربار ایران میں ایک تہلکہ برپا ہو گیا۔ چنانچہ ہر کوئی یہ آوازیں اٹھانے لگا کہ مسلمانوں سے اپنے اس نقصان کا بدلہ لینا چاہیے۔ چنانچہ دربار ایران سے ایک سالار کو مقرر کیا گیا جو بہترین تیغزن اور عمدہ شہسوار تسلیم کیا جاتا تھا، اور اس کا نام انداز گرد تھا۔ چنانچہ انداز گرد ایک جرار اور بہت بڑا لشکر لے کر مدائن سے روانہ ہوا اور دجلہ کے مقام پر پہنچا۔ ایرانیوں نے اس پر ہی انتہا نہ کی، اس کے پیچھے پیچھے اپنا ایک اور لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کی کمانداری اپنے دوسرے بہترین سالار بہمن جادویہ کے سپرد کی۔ بہمن جادویہ کے ماتحت بھی ایک عظیم لشکر تھا۔ اس طرح یک کے بعد دیگرے دو لشکر مدائن سے روانہ ہوئے تھے تاکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس وقت تک حضرت خالد بن ولید اور حضرت مسنہ بن حارثہ بھی دجلہ پہنچ چکے تھے۔ مسلمانوں کے دونوں بڑے سالاروں کو خبر ہو چکی تھی کہ ایرانیوں کے دو بڑے اور آزمودہ کار سالار دو بڑے بڑے لشکر لے کر آگے پیچھے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید اور مسنہ بن حارثہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بہمن جادویہ کے پہنچنے سے پہلے انداز گرد اور اس کے لشکریوں سے نمٹ لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہونے کے بعد اسلامی لشکر آگے بڑھا اور انداز گرد کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ انداز گرد پر یہ خوفناک حملہ تھا، حالانکہ انداز گرد کے پاس جو لشکر تھا وہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت مسنہ بن حارثہ کے لشکر سے کہیں زیادہ تھا۔ اس کے باوجود اسلامی لشکر نے ایرانیوں کو بدترین شکست دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک خونریز جنگ کے بعد ایران کے لشکر کو شکست فاش نصیب ہوئی اور ان کا سالار انداز گرد بھی میدان جنگ میں مارا گیا۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید اور حضرت مسنہ بن حارثہ نے انداز گرد کے لشکر سے ٹکراؤ شروع کیا تھا اور پھر اس کا خاتمہ کیا تھا، اس وقت ایرانیوں کا دوسرا بڑا سالار بہمن جادویہ لیس کے مقام پر پہنچ چکا تھا۔ انداز گرد کے ماتحت کام کرنے والے لشکری جو اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے وہ لیس ہی کے مقام پر بہمن جادویہ سے جا ملے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان لڑائیوں کے درمیان بہت سے نصرانی عرب ایرانیوں کے لشکر میں شریک ہو گئے تھے۔ چنانچہ بہمن جادویہ نے ایرانیوں اور عربوں کے اس متحدہ لشکر عظیم کو لیس کے مقام پر چھوڑا اور خود مدائن کی طرف روانہ ہوا۔ شاید اس پر مسلمانوں کا خوف طاری ہو چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت مسنہ بن حارثہ کو جب خبر ہوئی کہ لیس کے مقام پر ایرانیوں کا ایک لشکر موجود ہے اور وہ کسی بھی وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ لیس کی طرف بڑھے۔ وہاں پہنچ کر ایرانیوں کے لشکر پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے انفرادی مقابلے کی ابتدا کی گئی۔ انفرادی مقابلے کے لیے سب سے پہلے خالد بن ولید دونوں لشکروں کے درمیان آئے اور اپنا مد مقابل طلب کیا۔ ایرانیوں کی طرف سے ایک پہلوان اور عمدہ تیغزن مالک بن قیس انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترا اور آتے ہی خالد بن ولید سے بھڑ گیا، لیکن زیر ہوا اور اس کے بعد جنگ مغلوبہ شروع ہوئی اور مسلمانوں نے ایرانیوں پر ایسے زوردار حملے کیے کہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں لگ بھگ 70,000 ایرانی مارے گئے اور مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔
جنگ لیز سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید اور حضرت مثنہ بن حارثہ نے ہیرا شہر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے جب طول پکڑا اور شہر والے عاجز ہو گئے تو شہر والوں کے لیے دشواریاں کھڑی ہو گئیں۔ ہیرا چونکہ ان دنوں ایران کے تحت تھا اور ایران کے شہنشاہ کی طرف سے ایک شخص عمرو بن مسیح وہاں کا حاکم تھا، چنانچہ جب شہر والے محاصرے سے بالکل عاجز آ گئے تو ہیرا شہر کا حاکم عمرو بن مسیح اپنے دوسرے رؤساء اور سالاروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس عمرو بن مسیح نے تقریباً 2 لاکھ روپیہ خراج کے طور پر ادا کر کے مسلمانوں سے صلح کر لی۔ یوں ہیرا شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ ہیرا شہر کی فتح کے بعد خالد بن ولید نے اپنے سالاروں میں حضرت زرار بن عزور، حضرت زرار بن الخطاب، حضرت قاقہ بن عمرو، حضرت مثنہ بن حارثہ، حضرت اینیہ بن الشماس وغیرہ کو ہیرا کے اطراف اور جوار میں چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس طرح یہ نامور سالار مختلف قبیلوں کی طرف گئے اور ہر ایک قبیلے اور بستی نے جزیہ دیا یا اسلام قبول کیا۔ اس طرح دجلہ تک کا تمام علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید اور دیگر سالار وہاں قیام کر کے فتح کیے جانے والے علاقوں کے اہتمام اور انصرام میں لگ گئے تھے۔ ہیرا میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید نے ایک خط ایرانی حکمرانوں کو لکھا اور دوسرا خط ارد گرد کے امراء، سرداروں اور سرکردہ لوگوں کے نام لکھا۔ خالد بن ولید نے جو خط ایرانی حکمرانوں اور رؤساء کے نام لکھا اس کا متن کچھ اس طرح تھا: تمام تعریف اس خدا کی ہے جس نے تمہارے نظام میں خلل ڈال دیا اور تمہارے مکر کو سست کر دیا اور تمہارے اتحاد کو توڑ دیا۔ اگر ہم اس ملک پر حملہ آور نہ ہوتے تو تمہارے لیے برائی ہوتی۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم ہماری فرمان برداری کرو، ہم تمہارے علاقے چھوڑ دیں گے اور دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اگر تم ہمارے مطیع نہ ہوئے تو تم کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو موت کو ایسی ہی دوست رکھتے ہیں جیسے تم زندگی کو محبوب رکھتے ہو۔ اور جو خط آپ نے ارد گرد کے علاقوں کے رؤساء اور سرداروں کے نام لکھا اس کا متن کچھ اس طرح تھا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے تمہاری شیخی کرکری کر دی اور تمہارے اتفاق کو توڑ دیا، تمہاری شان و شوکت مٹا دی۔ بس تم اسلام قبول کرو کہ سلامت رہو گے، یا ہماری حفاظت میں آ کر ذمہ بن جاؤ یا جزیہ ادا کرو، ورنہ میں ایسی قوم تم پر لایا ہوں جو موت کو ایسا عزیز رکھتی ہے جیسا تم شراب خوری کو محبوب رکھتے ہو۔ ہیرا میں ایرانیوں کی شکست اور ایرانیوں سے ہیرا کے چھن جانے سے ایرانی حکومت کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کو خود ایرانیوں نے بھی محسوس کیا تھا۔ ایرانی یہ جان کر بھی غضبناکی کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک ایسی حکومت ایران کی سرحدوں پر قائم ہو رہی تھی جو قومیت کے جذبے سے سرشار تھی۔ حکومت ایران اگر اس وقت دانشمندی سے کام لیتی تو مسلمانوں کے ساتھ کوئی باوقار سمجھوتا کر سکتی تھی، لیکن ابھی کسریٰ کی مملکت میں دم خم باقی تھا۔ اس وقت ایرانی مملکت میں موجودہ ایران، بلخ، ایشیا کوچک کے بعض اضلاع، ترکستان کے بعض علاقے اور ہندوستان کی سرحدوں تک کا سارا علاقہ شامل تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ کسی سمجھوتے کو ایرانیوں نے درخور اعتنا نہ سمجھا۔ اسی اثنا میں اپنی مملکت کے اندر پھیلتے کچھ بگاڑ کو درست کرنے کے لیے ایرانیوں نے پہلے ایک شخص خسرو چہارم کو تخت نشین کیا۔ چند ماہ بعد فرخزاد اس کا جانشین بنا، لیکن ان سب کی حکومت چند ماہ سے زیادہ نہ چلی۔ ہیرا کے ہاتھوں سے نکل جانے کے بعد ایرانیوں نے انبار شہر میں ایک عظیم الشان لشکر تیار کرنا شروع کیا اور صعبات شہر کے حاکم اور سپہ سالار شیرزاد کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ خالد بن ولید کو اپنی مخبروں کے ذریعے ایرانیوں کے اس لشکر کے اجتماع کی خبر ہوئی تو وہ ہیرا سے انبار کی طرف روانہ ہوئے۔ شیرزاد بھی خالد بن ولید، مثنہ بن حارثہ اور دوسرے مسلمانوں کی جرأت اور شجاعت کے قصے سن چکا تھا، لہٰذا انبار شہر سے باہر اس نے مٹی کے بڑے بڑے اونچے دمدمے تیار کر لیے تھے اور وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار اور مستعد ہو گیا تھا۔ اسلامی لشکر جب انبار کے قریب پہنچا اور شہر کا محاصرہ کیا تو دمدموں کے پیچھے شیرزاد نے جو اپنے تیر انداز بٹائے ہوئے تھے وہ حرکت میں آئے اور مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی۔ اس تیر اندازی سے نہ صرف اسلامی لشکر کو کافی نقصان ہوا بلکہ بہت سے مسلمان مجاہد اپنی آنکھوں سے بھی محروم ہو گئے، لیکن اس نقصان کے باوجود مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری۔ چنانچہ مسلمانوں کے راستے میں ایرانیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ خندق تھی جس کے پیچھے شیرزاد نے دمدمے بنا رکھے تھے۔ اس خندق کو مٹی سے بھرنا ایک دشوار کام تھا، چنانچہ خالد بن ولید نے ایک نئی جنگی ترکیب استعمال کی۔ انہوں نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ لشکر کے اندر جو کمزور ناتواں اونٹ تھے انہیں ذبح کر کے خندق کے ایک حصے میں ڈال کر راستہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اپنے سالاروں کی سرکردگی میں مسلمان مجاہد تکبیریں بلند کرتے ہوئے خندق کو عبور کر گئے اور سب سے پہلے دمدموں کے پیچھے جو ایرانی تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے ان کا خاتمہ کر کے دمدموں پر قبضہ کر لیا تھا۔
دمدموں پر اپنا قبضہ کرنے کے بعد خالد بن ولید نے ایسے زوردار اور تابڑ توڑ حملے شروع کیے کہ ایرانی سپہ سالار شیرزاد کو یقین ہو گیا کہ وہ زیادہ دیر تک مسلمانوں کے مقابلے میں انبار شہر کا دفاع نہیں کر سکے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے اپنے کچھ قاصد خالد بن ولید کی طرف روانہ کیے۔ خالد بن ولید کی خدمت میں یہ قاصد حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں کہا کہ شیرزاد چند مخصوص ہمراہیوں کے ساتھ صرف 3 دن کا سامان رسد لے کر شہر سے نکلنا چاہے تو ہم اس کو جانے کی اجازت دیں گے، ورنہ اس کا جو حشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، شیرزاد شہر کو چھوڑ کر نکل گیا۔ اسلامی لشکر فاتحانہ انداز میں شہر کے اندر داخل ہوا۔ اس طرح ہیرا کے بعد انبار شہر پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ انبار کی فتح کے بعد مسلمان مخبروں نے بتایا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایرانیوں نے جگہ جگہ بڑے بڑے لشکر جمع کر رکھے ہیں تاکہ مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ مخبروں نے بتایا کہ ایک لشکر عین التمر میں جمع ہے، اس کی تعداد 24,000 جنگجو ایرانیوں پر مشتمل ہے اور اس لشکر کا سردار ایک ایرانی سالار مہران بن بہرام ہے۔ مخبروں نے یہ بھی اطلاع دی کہ ایسا ہی ایک اور بڑا لشکر عربوں کے غیر مسلم قبائل نمر، تغلق اور ایات پر مشتمل ہے۔ عربوں کے اس لشکر کا سالار اعلیٰ عقبہ بن ابی عقبہ ہے اور یہ دونوں لشکر مسلمانوں کے خلاف عنقریب حرکت میں آنے والے ہیں۔ یہ خبر سننے کے بعد خالد بن ولید نے اپنے ایک سالار زیرخان بن بدر کو انبار کا حاکم مقرر کیا اور خود لشکر لے کر عین التمر کی طرف بڑھے تھے۔ خالد بن ولید اور مسنا بن حارثہ اپنی لشکر کو لے کر عین التمر پہنچے، جہاں مشہور ایرانی سالار بہرام چوبین کا بیٹا تازہ دم لشکر لیے اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد تھا۔ اس کے لشکر کی مدد کے لیے عربوں کا ایک لشکر بھی تیار تھا، جس کا تعلق زیادہ تر عرب قبائل نمر، تغلق اور ایات سے تھا۔ چنانچہ اس موقع پر عربوں کا سالار عقبہ بن ابی عتبہ ایرانی سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم عرب ہیں، ہم پر حملہ آور ہونے والے مسلمان عرب ہیں، لہٰذا عرب ہی عرب کا مقابلہ کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں ان حملہ آور مسلمانوں سے ٹکرانے دو۔ چنانچہ ایرانی سالار نے ایسا ہی کیا اور اپنے عرب حلیفوں کو آگے بڑھایا تاکہ عرب آپس میں ٹکرائیں، ایک دوسرے کا خون بہائیں اور ایرانیوں کے حق میں کوئی فیصلہ ہو جائے۔ کرک کے مقام پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت خالد نے عرب دستوں کے سالار عتبہ کو اسیر کر کے قتل کر دیا اور جو عرب اسیر ہوئے انہیں بھی تہ تیغ کر کے قوم فروشی کو سزا دی۔ عرب حلیفوں کا خاتمہ ہوا تو پھر ایرانی آگے آئے جو قلعہ عین التمر کی حفاظت کے لیے متعین کیے گئے تھے، لیکن انہیں بھی مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور قلعے پر خالد بن ولید کا قبضہ ہو گیا۔ اس معرکے میں جو لوگ اسیر ہوئے ان میں اسپین کے فاتح موسیٰ بن نصیر کے باپ نصیر بھی شامل تھے۔ عین التمر کو فتح کرنے کے بعد خالد بن ولید نے وہاں کے لوگوں پر زیادہ بوجھ ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور معمولی جزیہ لینے پر اکتفا کیا۔ عین التمر کو فتح کرنے کے بعد خالد بن ولید اپنی کسی نئی مہم کی ابتدا کرنا چاہتے تھے۔ اسی عرصہ میں خلیفہ اول ابوبکر صدیق کی طرف سے ان کے لیے یہ احکامات آئے کہ وہ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ دومت الجندل کا رخ کریں۔ چنانچہ مسلمانوں کے ایک سالار ایاز بن غنم باقی قوتوں اور غیر مسلموں کے خلاف برسر پیکار تھے اور خالد بن ولید کو انہی کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ خالد بن ولید قعقاع بن عمرو کو ہیرا شہر میں اپنا نائب بنا کر بلا توقف دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ دومت الجندل کے حکمران عقیدر بن عبد المالک اور دوسرے سردار جودی بن ربیہ جو نصرانی تھے، انہیں جب خالد بن ولید کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے، لیکن اس رائے کو ناپسند کیا گیا۔ چنانچہ عقیدر بن عبد المالک ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر تنہا قلعے سے نکل گئے۔ اس کے اس طرح جدا ہونے کی خبر مسلمانوں کو بھی ہو گئی۔ ایک چھوٹے لشکر کو اس کے تعاقب میں روانہ کیا گیا۔ اس لشکر سے عقیدر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹکرایا اور مارا گیا۔ دومت الجندل میں دوسرا سردار جودی بن ربیہ وہاں کی عیسائی لشکر کا سالار تھا۔ اپنے لشکر کے فوراً 2 حصے کر کے اس نے ایک حصے کو مسلمان سالار ایاز بن غنم کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا اور دوسرا حصہ خود لے کر حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے آگے نکل کر لشکر کے سالار جودی بن ربیہ کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ چنانچہ جودی بن ربیہ حضرت خالد بن ولید سے انفرادی مقابلے کرنے کے لیے نکلا۔ حضرت خالد بن ولید پہلے ہی حملے میں اس پر غالب آ گئے اور اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے ہمراہیوں نے یہ نظارہ دیکھا تو فوراً میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اسی وقت حضرت ایاز بن غنم نے نصرانیوں کے دوسرے لشکر کو بھی مار بگایا۔ چنانچہ دونوں طرف کے مفرور لشکری بھاگ کر دومت الجندل کے قلعے میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید اور ایاز بن غنم دونوں دومت الجندل کے قلعے کے قریب گئے
اور سب سے پہلے قلعے سے باہر ان کے سردار جودی بن ربیہ کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس شدت اور زور کے ساتھ قلعے پر دعویٰ بول دیا کہ قلعے کو بزور شمشیر فتح کر لیا۔ قلعے میں داخل ہونے کے بعد جو بھی ٹکرایا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، جس نے امان طلب کی اسے معاف کر دیا گیا۔ اس طرح دومت الجندل فتح ہوا۔ دوسری طرف ایرانیوں نے جب دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید ان کے علاقوں سے نکل کر دومت الجندل کی طرف چلے گئے ہیں اور ہیرا شہر میں مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو ان کے دوسرے سالار قعقاع بن عمرو کی سرکردگی میں کام کر رہا ہے، تب ایرانیوں نے فیصلہ کیا کہ یہ وقت ہے کہ ہیرا شہر مسلمانوں سے واپس لے لیا جائے اور مسلمانوں کو ان علاقوں سے بلا توقف نکال باہر کیا جائے۔ اس سلسلے میں رستم نے اپنے قاصد دوڑائے اور غیر مسلم عرب قبائل کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ عرب قبائل نے بھی اپنے سردار عقبہ بن عتبہ جو عین التمر کی جنگ میں مارا گیا تھا اس کے قتل کا انتقام لینے کے لیے آدھی سرنو جنگی تیاریاں فوراً مکمل کر لیں۔ چنانچہ غیر مسلم عربوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ ساتھ ہی دربار ایران سے ایک جرار لشکر دو نامور ایرانی سالاروں کی سرکردگی میں ہیرا پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھا۔ ایرانی سالاروں میں سے ایک کا نام زرمہر اور دوسرے کا نام روزیہ تھا۔ ہیرا میں قعقاع بن عمرو کو جب ایرانی اور غیر مسلم عربوں کی اس پیش قدمی کی اطلاع ملی تو جو چھوٹا سا لشکر اس کے پاس تھا اس کے انہوں نے دو حصے کیے، ایک ہی کمانداری ایک سالار ابو لیلہ کے حوالے کی اور دوسرے لشکر کو اپنے ماتحت رکھا۔ چنانچہ یہ دونوں مسلمان سالار ہیرا شہر سے نکل کر حسید کے مقام پر ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جا پہنچے۔ ایسا کرنے سے قعقاع بن عمرو اور ابو لیلہ یہ چاہتے تھے کہ عربوں کے لشکر کے آنے سے پہلے ہی وہ ایرانیوں سے نمٹ لیں تاکہ دونوں لشکر متحد ہو کر ان کے لیے کسی خطرے کا باعث نہ بنے۔ دوسری جانب ایرانیوں کے دونوں سالار زرمہر اور روزیہ اپنی جگہ مطمئن اور آسودہ تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کے سالار قعقاع بن عمرو اور ابو لیلہ جو لشکر ان کے مقابلے پر لے کر آئے تھے وہ تو ایسے ہی تھے جیسے مٹھی بھر آٹے کے اندر چٹکی بھر نمک ملا دیا جائے۔ چنانچہ دونوں ایرانی سالاروں زرمہر اور روزیہ نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے میں وہ پہل کریں گے اور لمحوں کے اندر انہیں بگا کر اپنی فتح مندی کا اعلان کر دیں گے۔ اپنے انہی ارادوں کے تحت زرمہر اور روزیہ دونوں نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا، پھر وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ قعقاع بن عمرو اور ابو لیلہ نے تو پہلے بڑی جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایرانیوں کے لشکر کو روکا، اس کے بعد پہلے سے طے شدہ منصوبے کے ساتھ پورے اسلامی لشکر نے تکبیریں بلند کی۔ کچھ دیر تکبیریں بلند کرنے کے بعد آخر قعقاع بن عمرو اور ابو لیلہ نے اپنے کام کی ابتدا کی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے تھے۔ مسلمانوں کے ان جان لیوا اور شدید حملوں کے سامنے جرار لشکر لے کر آنے والے دونوں ایرانی سالار زرمہر اور روزیہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے۔ انہوں نے خود ہی اندازہ لگا لیا کہ مسلمانوں کے تیز حملوں کے سامنے ان کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آخر وقت کی آنکھ فضاؤں کی بصارت نے قدرت کے فیصلے کو دیکھا۔ مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر نے جرار ایرانی لشکر کو بدترین شکست دی۔ حیرت کی بات کہ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر نے جس نے قعقاع بن عمرو اور ابو لیلہ کی کمانداری میں ایرانیوں کے جرار لشکر کا مقابلہ کیا تھا، اس چھوٹے سے ننھے سے لشکر نے نہ صرف ان گنت ایرانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا بلکہ ایرانیوں کے دونوں بڑے نامور سالار زرمہر اور روزیہ بھی اس ٹکراؤ میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور باقی بچنے والے لشکری شکست اٹھا کر خناکش کے مقام کی طرف بھاگے، جہاں اس وقت ایرانیوں کا ایک اور لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور اس ایرانی لشکر کا سالار اس وقت بہبوزان تھا۔ چنانچہ ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد بھاگتے ہوئے ایرانیوں کو قعقاع بن عمرو اور ابو لیلہ نے دم نہ لینے دیا اور ان کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔